میرے 3 بھائی تھے اور میں اکلوتی بہن تھی۔ ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بھائی لاپرواہ اور نکمے تھے۔ منچلے بھائی اشرف بھائی جو استاد کے نام سے مشہور تھے، گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ ایک دن بڑے بھائی نے گھر میں آ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اشرف بھائی پر برس پڑے۔ کہنے لگے، تم حرام کماتے ہو اور ہمیں بھی حرام کھلاتے ہو، ہم تمہاری کمائی نہیں کھانا چاہتے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اشرف بھائی کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ وہ نڈھال ہو کر چارپائی سے لگ گئے۔ میں بھائیوں کے آپسی اختلافات دیکھ کر چپ چاپ روتی رہتی۔ جب اشرف بھائی کی حالت کچھ سنبھلی تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا اور ہم پاکستان آ گئے۔ ہمارے ساتھ سب سے چھوٹا بھائی بھی آ گیا، حالانکہ وہ بڑے بھائی کا طرفدار تھا، پھر بھی نہ جانے کیا سوچ کے وہ ہمارے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے کرائے پہ مکان لیا اور روزی کی تلاش میں لگ گئے۔ ہم اکثر ذکر کرتے تھے کہ آخر بڑے بھائی نے ہمیں گھر سے کیوں آنے دیا، کیوں نہیں روکا۔ آخر ایک دن اس کا بھی جواب ہمیں مل گیا۔ ہمارے بڑے بھائی نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے وہ ہم سے جھگڑا کر رہے تھے تاکہ راستہ صاف ہو سکے۔ ادھر اشرف بھائی نے دن رات محنت مزدوری شروع کر دی۔ کبھی دودھ بیچتے، کبھی غبارے، کبھی نوکری کرتے اور پھر ایک دن سونار کی دکان پر ملازمت کر لی۔ سونے کے کام میں اللہ نے خوب برکت دی۔ پھر انہوں نے اپنی دکان کھول لی اور اپنا مکان بھی خرید لیا اور میرا جہیز جمع کرنے لگے۔ یہ وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک سونے میں تول دیا۔ ابتدا میں میری قسمت مہربان رہی، اچھے رشتے آتے رہے، مگر مالی حالات شروع میں اچھے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ لوٹ جاتے۔ اس کا اثر اشرف بھائی پر اتنا گہرا ہوا کہ وہ کہنے لگے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اپنی بہن کے لیے بہت بڑا گھر دیکھوں گا اور جہیز بھی منہ مانگا دوں گا۔ اب رشتے آتے مگر اشرف بھائی کو خوب سے خوب ترقی تلاش رہتی، اسی لیے وہ انکار کر دیتے۔ دوسری طرف سے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی طرح نکھٹو اور لاپرواہ تھا۔ وہ اشرف بھائی کی کمائی پر عیش کرتا اور بری صحبت کی وجہ سے نشے کا عادی بن گیا، جوا اور سٹا کھیلنے لگا۔ اشرف بھائی منع کرتے مگر وہ نہ مانتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جسے سن کر سر شرم سے جھک جائے۔ چھوٹے بھائی نے ایک دن جوا کھیلتے ہوئے مجھے داؤ پر لگا دیا اور ہار گیا۔ جب چند جواریوں کو اشرف بھائی نے اپنے گھر کے سامنے دیکھا تو انہیں تشویش ہوئی۔ جب جواریوں نے بتایا کہ ہم تو وہ لڑکی لینے آئے ہیں جسے ہم نے جوئے میں جیتا ہے، تو اشرف بھائی شرم و غصے سے کانپتے ہوئے اندر آئے۔ میں بھاگ کر انہیں پانی پلانے لگی اور ان کا پسینہ خشک کیا، مگر جب اشرف بھائی نے حقیقت سنائی تو میں سکتے میں رہ گئی۔ خیر، انہوں نے میرے بدلے تاوان کی رقم جواریوں کو دی اور بہن کی عزت بچا لی۔ اس دوران چھوٹا بھائی جو مجھے بہانے سے باہر لے جا کر جواریوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، اشرف بھائی کو دیکھ کر رفو چکر ہو لیا۔ کئی دن گھر سے غائب رہا۔ اس واقعے کا اشرف بھائی کی طبیعت پر گہرا اثر ہوا اور انہیں دل کا شدید دورہ پڑا۔ میں تنہا کیا کرتی، محلے والوں کو جمع کر کے انہیں ہسپتال پہنچایا اور کئی دن تک وہاں ان کی تیمہ داری کی۔ گھر آنے کے بعد پتہ چلا کہ چھوٹا بھائی گھر آیا تھا، مگر تالا دیکھ کر واپس چلا گیا اور کہہ گیا ہے کہ میں پھر واپس آؤں گا۔ کچھ دن بعد جب اشرف بھائی کام پر تھے، وہ آیا اور میری خوشامد کرنے لگا، مجھے معاف کر دو اور اشرف بھائی سے بھی میری سفارش کرو۔ آخر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اشرف بھائی سے سفارش کی۔ وہ خود بھی اشرف بھائی کے پاؤں میں گر پڑا اور گڑ گڑانے لگا۔ کافی دیر بعد اشرف بھائی راضی ہو گئے۔ اس طرح چھوٹا بھائی دوبارہ گھر میں رہنے لگا۔ کچھ دن خیریت سے گزرے مگر اس نے پھر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ میری سہیلیاں آتی تو ان پر بری نظر رکھنا اور آوازیں کستا۔ میری ایک سہیلی نے بتایا کہ تمہارے چھوٹے بھائی نے 4 لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دی ہے اور اب ہم پر بھی بری نظر رکھتا ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ جب میں نے چھوٹے بھائی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دینے کے بجائے اس نے بڑے پیار سے اس سہیلی کا نام پوچھا جس نے مجھے یہ حقیقت بتائی تھی۔ میں سادگی میں آ گئی اور نام بتا دیا۔ میری سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بدماشی والے لہجے میں بولا، اب تمہاری سہیلی کی خیر نہیں، اس نے تمہیں کیوں بتایا؟ میں نے بڑی منت سماجت کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس وقت تو وہ غصے میں باہر چلا گیا، مگر تھوڑی دیر بعد وہ چند دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں باتیں کر رہا تھا تو ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بھائی سے اشاروں میں پوچھا تو وہ بولا، میرے معاملے میں مت بولو، جو کر رہا ہوں کرنے دو۔ میں چپ ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی عورت کو لائے تھے۔ غرض یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ میں دل ہی دل میں سلگتی رہتی۔ اگر اشرف بھائی کو بتاتی تو وہ اسے گھر سے نکال دیتے اور مزید بیمار ہو جاتے۔ اب تو وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ مجھ سے اکثر کہتے تھے، اچھا رشتہ آئے تو تیرے ہاتھ پیلے کر دوں۔ میں کہتی، بھیا پہلے آپ اپنی شادی کر لیں تاکہ میں بھابھی کے نخرے اٹھاؤں۔ وہ کہتے، نہیں، میں تیری شادی پہلے کروں گا، تو نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب میں تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ پھر ایک دن دونوں بھائی خوشی خوشی سرگوشیاں کرتے نظر آئے۔
بعد میں پتہ چلا کہ چھوٹا بھائی میرے رشتے کی بات کر رہا تھا اور اشرف بھائی نے لڑکے والوں کو بلانے کی حامی بھر لی۔ چند دن بعد لڑکے والے آئے۔ میں جب چائے لے کر اندر گئی تو ایک ادھیڑ عمر عورت نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ دوسری بولی ماشاءاللہ بال تو بہت لمبے ہیں مگر رنگ سانولا ہے۔ تیسری بولی عمر زیادہ لگتی ہے، میرا بھائی تو کم عمر ہے۔ اسی دوران اشرف بھائی بھی اندر آ گئے۔ ایک عورت نے لڑکے کی تصویر دکھائی اور بولی آپ کسی دن لڑکی کو لے کے ہمارے گھر آ جائیں تاکہ رشتہ دار بھی دیکھ لیں۔ اشرف بھائی یہ بات برداشت نہ کر سکے اور سخت الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارے ہاں یہ دستور نہیں، جسے لڑکی دیکھنی ہے وہ ہمارے گھر آ کر دیکھ لے۔ جب لڑکے والے چلے گئے تو اشرف بھائی نے وہ تصویر مجھے دکھائی۔ میں نے جب اس تصویر پر نظر ڈالی تو سوائے خاموشی کے کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ وہ تقریباً 50-55 سال کے آدمی کی تصویر تھی جو شکل سے ہی نشئی معلوم ہوتا تھا۔ اشرف بھائی بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ لڑکا صحیح نہیں لگتا، عمر بھی زیادہ ہے، آخر یہ چھوٹا رشتہ کروانا کیوں چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ میرے چھوٹے بھائی نے میرے دام لگا دیے تھے اور شادی کا بہانہ بنا کر مجھے ان کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر اشرف بھائی کو شدید صدمہ پہنچا اور انہیں دل کا دورہ پڑا۔ محلے والے ہی میرے کام آئے اور انہیں ہسپتال پہنچایا۔ جب اشرف بھائی کو ہوش آیا تو وہ ماں باپ کو یاد کر کے روتے رہے، پھر بڑے اور چھوٹے بھائی کو برا بھلا کہنے لگے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے سینے سے لگا کے تسلی دی، محلے والوں اور ڈاکٹروں اور نرسوں کو جمع کر کے اعلان کیا میرا مکان، پیسے اور تمام جائیداد میری اس بہن کی ہے، سب گواہ رہنا۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں اشرف بھائی کی چارپائی سے لگ کے روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے مجھے انجیکشن لگایا اور محلے والے مجھے گھر لے آئے۔ چھوٹا بھائی غائب تھا، لوگ اسے ڈھونڈتے رہے۔ آدھی رات کو وہ گھر آیا تو چیخنے چلانے لگا، جنازہ ابھی تک گھر میں رکھا ہے، تعفن پھیل جائے گا، جلدی دفناؤ۔ محلے والے اس پہ برس پڑے تو وہ پھر غائب ہو گیا۔ صبح اشرف بھائی کو دفنا دیا گیا۔ ابھی لوگ فاتحہ کے بعد کھانا کھا رہے تھے کہ چھوٹا بھائی بولا مکان کے کاغذات کہاں ہیں؟ میں نے الماری اور بکس دیکھ لیے ہیں مگر نہیں مل رہے۔ میں اب ظلم سہنے سے توبہ کر چکی تھی، فوراً اس پر جھپٹ پڑی۔ اس وقت سب لوگ جمع ہو گئے اور اسے بتایا کہ مکان، ساری جائیداد اس بہن کے نام ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی محلے والوں نے اسے سختی سے بتا دیا کہ آج کے بعد اس محلے میں نظر نہ آئے ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ وہ اس دن تو چلا گیا مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے میرے پیچھے آدمی لگا رکھے ہیں کہ میں کہاں جاتی ہوں، کس سے ملتی ہوں۔ اشرف بھائی کی زندگی میں جہاں جہاں جاتی تھی اب بھی وہیں جاتی ہوں اور انہی لوگوں سے ملتی تھی، مگر اسے یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں خراب لوگوں سے ملتی ہوں اور اسی سلسلے میں اس نے کونسلر کو میرے خلاف درخواست دے دی۔ جب کونسلر نے مجھے بلوایا تو میں محلے والوں کو ساتھ لے کر اس کے دفتر پہنچ گئی۔ وہاں بھائی نے دھمکی دی کہ مکان کا قبضہ دے دو۔ میں نے غصے میں آ کر اس پر حملہ کر دیا مگر لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ بھائی زخمی حالت میں بھاگ گیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے مگر وہ ہاتھ نہ آیا۔ میں اور محلے والے انتظار کرتے رہے کہ شاید پولیس آئے گی مگر کوئی نہ آیا۔ میری عمر 2 بھائیوں کی بے غیرتی کے نتیجے میں ڈھل چکی ہے۔ تیسرا بھائی جو صحیح معنوں میں بھائی تھا اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ میں اب محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر وقت گزار رہی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسے بھائی کسی کو نہ دے جو بہنوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔